آپ کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا جو واقعہ تا قیامت تک یاد کیا جائے گا اور آنسو بہائے جائیں گے؟ وہ جو واقعہ ہے کہ آدم کے سجدے کا، فرشتوں کا انکار یا تردد، انکار تو ابلیس نے کیا تھا، ملعون نے، تو اللہ نے کہا تھا اچھا تو تم یہ ذرا اسماء بتاؤ، یہ نام بتاؤ، یہ جو لکھے ہوئے ہیں، یہ چہرے کچھ اللہ نے دکھائے، تو انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے مالک، ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا۔ آدم سے کہا تم بتا دو، آدم کو تعلیم دی گئی تھی، آدم نے بتا دیے۔ اور چونکہ علم میں اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ افضل ہے تم سے، تو لازم ہے کہ کم علم جو ہے وہ افضل علم والے کے سامنے سر تسلیم خم کرے گا۔ سو ہوا۔ اب آپ کا سوال کہ یہ ایسا امتحان کیوں لیا گیا؟ ایزی سیلنگ ہو جاتی، بھائی ہو گیا، امتحان کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ کہا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، تم پہ تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ عام مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، جبکہ تم پہ تو وہ بھی نہیں گزری جو تم سے پہلے والوں پہ گزری تھی۔ جتنا جو رتبہ ہوتا ہے اس کے پروپورشنیٹ امتحان ہوتا ہے۔ کسی نے مولا علی سے پوچھا تھا نا، مولا ہمیں کیسے معلوم چلے کہ ہم پہ یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے یا ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے؟ کہا جب اس مصیبت کے بعد تم اللہ سے دور ہو جاؤ گے تو عذاب تھا، اللہ سے قریب ہو جاؤ گے تو تمہارا امتحان تھا اور تم کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسین اور ان کے خانوادہ کو چن لیا شہادت کے لیے، کہ شہادت دکھانا مقصود تھی۔ تبھی تو جناب زینب علیہ السلام نے کہا تھا کہ آئی اونلی سی بیوٹی، مجھے خوبصورتی نظر آتی ہے، کہ وہ جو وعدے اللہ نے کیے تھے، یعنی بتانا یہ مقصد ہے کہ دنیا کی زندگی کے کیا معنی ہیں، یعنی اس قابل نہیں ہے دنیا کے 4 دن دنیا کی خوشی کی خاطر تم حق سے تجاوز کر جاؤ، حق کو چھوڑ دو، یار نوکری نہ چلے جائے چلو جھوٹ بول دیتا ہوں، یار وہ ناراض نہ ہو جائے جھوٹ بول دیتا ہوں، ارے چھوڑو یار کیا جاتا ہے میرا، ہاں آپ بادشاہ ہیں۔ پھر تو ہم سبھی خالد بھائی کہیں نہ کہیں بہت شرمندہ ہیں، بالکل، کیونکہ ہم کسی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ مصلحتاً ہم مصلحتاً جیتے ہیں، مصلحتاً بھی جی رہے ہیں، اور پھر ہم بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم بالکل محبت کرتے ہیں، محبت ہماری اپنی جگہ، لیکن ہم اس چیز کو فالو نہیں کر رہے۔ اب ہم کیا بولیں آپ کو، ہم اپنے باس کو اپنا خدا بناتے ہیں، جو بھی باس ہو، ضروری نہیں کہ نوکری کرنا، حق حلال ہے، اللہ کے نبیوں کی سنت ہے محنت کر کے کمانا، ائمہ کی سنت ہے گھر بیٹھ کے کھانے کی نہیں ہے، لیکن اب آپ کربلا کے آئینے میں اپنا کردار دیکھیے، ختم بات۔ شرمندہ ہے، آپ دیکھیں شرمندہ ہیں تو اللہ سے پناہ مانگیے ہم لوگ بالکل اور حر کی سنت پہ عمل کر لیجیے۔ ہم سب شرمندہ